السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبی بحمدک واستغفرک من کل امر سلام الطالب الحمد للہ الذی ونستغفرک من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل الله فلا هادي له وبشرهم بعد الذكر الحكيم إنه كان توابا الحمد لله من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل الله فلا هادي له السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں آج تک ہمیں زندہ فرمایا اس رب العالمین میں، اس کی پیدائش کے موقع پر ہمیں سرفراز مقدس رات میں غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی تشریح لے کے رکھے ہیں۔ ولی ایسے ولی کامل کی تذکرہ لے کے بیٹھے ہم اور آپ کو مقدس رات میں ہمیں آج تک زندہ رکھا ہے اس رب العالمین کا اس پورا شور ہم اور آپ تشریح لے کر بیٹھے۔ ہم اس توفیق میں بیٹھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہے۔ کس کی امت؟ حضور کی امت۔ حضور کون؟ آج کے لوگ عزیز و دوستوں مسلمانوں، ایسے لوگ ایسے فقط ایسی مسلمانہ ایسے بھی رہتے ہیں محمد کو نہیں مانتے، خالی اللہ کو تشریح لیتے ہیں، اور ایسے بھی رہتے ہیں فاتحہ کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ رہتے ہیں فاتحہ کو ہی مانتے، ہر چیز مانتے، مگر 11ویں شریف بھی مانتے، 11ویں شریف نہیں مانتے، خالی حضور کو ہی مانتے، فاتحہ بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے اللہ کو۔ 11ویں شریف بھی کرنے والے رہتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، طریقہ ایسا رہتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں ایسا طریقہ ہے، سوشل میڈیا مان لو آپ کو یوٹیوب میں ایسا ایشو بہت ہو رہا ہے، ایسے مسلمانوں کو علماء دین کیسا تشریح کرے اس کا۔ کوئی خاتون ہے وہ بگڑے کو گول پھرا رہی ہے، کہہ رہی ہے غوث اعظم دستگیر 11ویں شریف بنا رہے۔ اللہ اکبر! بگڑے کو ڈیکوریشن کرایا گیا، بگڑے کو ڈیکوریشن کرایا گیا۔ اب اس میں اہل حدیث بھی داخل ہو رہی ہے، پہلے تصریح کو سنو۔ بگڑے کو ڈیکوریشن کرایا جا رہا، اس کو گول پھرایا جا رہا، وہ خاتون گول پھرا رہی، اس کو گول پھرا کے ایک دم پیر پھسل آگے، کیا پھسل آگے نیچے گرے، اس کے سجدہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن تو چھوڑے بھائی، میری بات، قرآن چھوڑنا نہیں ہے، قرآن ایسی چیز ہے، قرآن چھوڑنا نہیں ہے اپنے کو۔ قرآن ایسی چیز ہے جہاں استعمال کرنا ہے ادھر استعمال کرتے ہیں قرآن، مگر اس بیوقوفی کی جو سوشل میڈیا میں جو خاتون کر رہی ہے اس میں قرآن داخلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اپنے پیشانی کو، حدیث پاک میں اپنے پیشانی کو کدھر جھکانا ہے ادھر ہی جھکانا۔ پیشانی کو اللہ تعالیٰ اتنی بلند رکھا ہے، اتنی بلند، پیشانی کو خالی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانا ہے، پیشانی کو خالی ان کے پاس جھکانا ہے، نہ مزار میں نہیں، مزار میں ادب احترام سے ٹھہرنا ہے، مزار میں بھی پیشانی نہیں جھکانا، ادب احترام سے ٹھہرنا ہے، ایسا ٹھہرنا ہے، سر کو نیچے رکھنا ہے، احترام سے ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ کا پیشانی اگر حضور پہ لگا، بات بتاؤ تو یہ پیشانی ایسی گنہگار نیکی کے لیے رہتی ہے، پیشانی آپ لوگ سب بولیں گے، مگر ادب سے احترام سے کرنا ہے۔ یہاں اہل حدیث بھی کہہ رہے
دیکھو آج کل کے لوگ مزار پہ بھی سجدہ کر رہے، کہاں سجدہ کر رہے، جھاڑ پہ سجدہ، ہر جگہ سجدہ کر رہے۔ میں یہ یوٹیوب میں سن کر بول رہا ہوں، وہ خاتم جو 11ویں شریف میں کری ہے تو سر کہاں جھکا رہی ہے، کہاں مسلمان جھاڑ پہ بھی سجدہ کر رہے تھے اور مزار پہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، کہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ آج کی مسلمان سوشل میڈیا میں ادھر بھی چلے آ رہا ہے کہ بغلوں کو بھی سجدہ کر۔ حدیث میں ایسے پاک میں ہے کہ سجدہ سر نہیں رکھنا ہے، صرف اللہ کے قدم میں رکھنا ہے، اور جو ولی کی صحبت میں جاتا ہے ولی کے بھی ہاتھ چومنا بھی ہے اور چوم سکتے بھی۔ اب یہ میں تصریح یہ نہیں کر رہا ہوں کہ چومنا الگ چیز ہے، ادب سے تیرنا ایک الگ چیز ہے، سجدہ کرنا الگ چیز ہے، سجدہ کدھر کرنا ہے ادھر چیز کرنا۔ سجدہ حضور کے پاس سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی آتا ہے کہ میں پکوڑا ہوں، میں سب چیز ہوں، مگر حدیث پاک میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں سجدہ، اللہ کی مرضی ہے۔ اب بولیں گے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، بولے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا کہ فرعون کو سجدہ کرو، بولے تو سجدہ نہیں کرا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈالے، اپنے نفس میں ہے، اب وہ نفس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بے عزتی بھی کی کریے اور اتنی عبادت بھی کریے، بیکار گیا۔ ہاں میں بھی مانتا ہوں یہ صحیح ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے ہے مسلمانوں جہاں سجدہ کرنا ہے ادھر ہی سجدہ کرنا ہے، اور جو مزار پہ سجدہ کرتے وہ سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ کدھر کرتے ہیں۔ اب بولیں گے کہ پیرا بھی ٹیک دیا، ہاتھا بھی ٹیک دیا، پسانی بھی ٹیک دیا، ہاں ٹیک دیا یہ، مگر یہ خالی حضور کی احترامی کر رہا ہے کیونکہ سر جھکا رہا، میں گنہگار ہوں، اس کے لیے ادب سے ٹھہرا، ادب احترامی سے کر رہا ہے۔ اور وہ کوئی لوگ بولتے حضرت یہ تو مزار پہ سجدہ کر رہے، ارے بیوقوف، مزار پہ سجدہ نہیں کر رہا عزیزو، مزار پہ سجدہ کیوں کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہے، وہ ادب سے کر رہا ہے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے ولی کامل پہ پاس، ولی کامل کسے کہتے؟ ولی کامل اسے کہتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہو جاتے، وہ حضور بن جاتے، ولی بن جاتے۔ حضور تو چلے گا، ولی کا زمانہ ہے، ولی کا ہوگا، ایسا سلسلے چلتے آ رہا ہے۔ اب ایسے ولیاں بھی ہیں، ولیاں خبر میں زندہ رہتے، یہ بھی مانتا ہوں میں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سجدہ نہیں کرنا، بلکہ نہیں، سجدہ جدھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے، سجدہ کدھر کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، ادب کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب مزار پہ گیا تو یہ بندہ سجدہ کر دیا، سجدہ نہیں ہوتا۔ وہ سجدہ کسے کہتے، سجدہ کسے کہتے وہ سمجھیے۔ سجدہ ادب احترام کو سجدہ نہیں کہتے، ادب سے وہ منڈی کو نیچے رکھ کر چھپ کر بیٹھا یا اپنے پسانے نیچے رکھ، کچھ نہیں ہوتا، اسے سجدہ نہیں کہتے، ادب کہتے۔ اب معلوم ہو گیا۔ اب ولی کے ہاتھ کیوں چومتے، یہ تصویر دیتے، ولی کے ہاتھ اس لیے چومتے، سنیے، ولی کے ہاتھ اس لیے چومتے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ انگلیاں میں، تسبیح میں، ہر چیز میں برائی سے دور رہتا ہے، وہ ہے اللہ کے ولی۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کا تذکرہ لے لیجئے، اگرچہ کہ چور بھی آ گیا ولی کے دربار میں، اسے ولی کے کامل میں لکھا لیتے، اسے اللہ کی راستے پہ لکھاتے، ویسے ولی بھی ہے، وہ ایسے ولی کامل ہے۔ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ ہے، غوث اعظم دستگیر اللہ کے ولی ہے، ہاں ولی ہے،
ولی اللہ کے ولی ایسے رہتے ہیں جو چوری کرتا ہے تو اسے مسلمان کی طرف میں لگاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں، حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاطی میں گزارتے ہیں۔ ایسے ولی ہے غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، تو ان کے ہاتھ نہیں چنے تو کس کے ہاتھ چنیں گے؟ بولو بیٹے عزیز و دوستو، یہ محترم دین رحمت کالا اعلی سے مقام ہے، ان کا جتنا بھی مقام ہے اللہ تعالیٰ دلایا۔ یہ اللہ کی بات ہے، مصفر ہے، اللہ تعالیٰ کس رحمت کو پہنچا، اللہ تعالیٰ کس قرآن پاک کو پہنچا۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو پھر قرآن کو کیسا مانے؟ حضور کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں، بولو حضور کے صدقے میں کون ملے؟ ولی کامل بھی ملے۔ حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن حدیث سے پاک عطا کرا، وہ کون؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بھی قرآن میں ذکر ہے نہیں ہے؟ بتاؤ عزیزوں، حضور کا بھی ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا بھی، ہر چیز کا ذکر ہے، ولی کامل کا بھی ذکر ہے۔ خاص بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ون ولین، ولی کا ہاتھ بڑھا رہے اللہ تعالیٰ۔ تو بولو کیوں ولی نہیں بن سکتے ہم؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خاندانی پیشہ رہنا؟ نہیں عزیزو، خالی اللہ کا ذکر بنو، اللہ کا ذکر کرو، ولی کامل بنے گا۔ خلافت ملنا یہ بڑی بات ہے، ہاں میں بھی مانتا ہوں، مگر جو اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، اللہ کا لہجہ کرتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز کرتا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، اللہ کے لیے ہر چیز کرتا ہے، مگر وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے، وہ ہے اللہ کے ولی، اسے کہتے اللہ کے ولی۔ خلافت ملنے سے اللہ کے ولی نہیں بنتے عزیزو، جانشین بننے سے اللہ کے ولی نہیں بنتے۔ مقام ایسا بھی رہتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ولی کامل کے صحبت میں نہیں جانا بول کر نہیں بول رہا ہوں، ولی کے صحبت میں جانا، ولی کے ہاتھ بھی چوم سکتے، ادب سے کر سکتے، مگر ولی کامل ایسے ولی ہے اللہ کی جدھر رحمت بستی ہے وہاں اللہ کا بھی راستہ کھلا ہے۔ عزیزو دوستو، اس بغنے کو چومتے ہیں، وہ غوث اعظم دستگیر کا طریقہ نہیں۔ کسے کہتے غوث اعظم کا طریقہ؟ غوث اعظم کسے کہتے یہ بات سمجھو۔ غوث اعظم اسے کہتے عزیزو دوستو، غوث اعظم جیسے تھے ان کے احتیاط میں بھی گزرنا ہمارے لیے بھی احسان ہے، ان کا احسان ہمارے لیے۔ غوث اعظم دستگیر کون ہے؟ حضور کریم کون ہے؟ حضور کریم الگ شخصیت ہے، یہ ولی کامل الگ ہے، اللہ کا مقام الگ ہے، حضور کا مقام الگ ہے، اللہ ولی کا بھی مقام الگ ہے۔ اور جب تک حضور کے پاس، اللہ کے پاس نہیں پہنچے گی، جب تک ولی کے خود صحبت میں رہیں گے تو ولی کا ذکر کریں گے، یعنی ولی کا ذکر یعنی ایسا نہیں کہ عزیزو دوستو اس میں الگ مصطفیٰ نہ لئیے، میں ایسا کہہ رہا ہوں اب غوث اعظم دستگیر کا ذکر کرتے ہیں، یعنی غوث اعظم دستگیر کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسا ذکر کرتے کرتے پہلے غوث اعظم کے پاس قدموں میں غوثی کے قدم میں، غوثی کے ہاتھ میں بیعت ہونا، بیعت غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ میں بیعت ہونا، بیعت ہونے سے حضور کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ کیونکہ اب عزیز و دوستو، اب جماعت والے یہ بھی ملسہ نکالتے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا عزیز و دوستو، ایسا نہیں ہوتا عزیزو، کیونکہ اللہ کے ولی الگ، اللہ کے خاص دوست الگ، سمجھ میں آیا؟ حضور الگ، ولی الگ، اللہ الگ، اللہ تو اللہ ہی رہتے، اللہ سب سے بڑا رحمت ہے، نصرت اللہ ہے، سارے جہاں کا مالک وہ ہے کہ اللہ ہے۔ اب اللہ کو رکھ دو الگ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ہمارے نبی الگ مقام کے، ولی الگ مقام کے۔ اب مقام بولے تو اب تشبیہ ایسا رہتا ہے کہ مقام اور حضرت،
अरे मकान नहीं बोल रहा हूँ, अरे हुजूर का मकान बड़ा है, वली का मकान छोटा है, ये कह रहा हूँ। समझ में आया? मुत्तई मैं बात में ऐसा कह रहा हूँ। अब जमात में ऐसा तरीका चलेगा अजीज दोस्तों कि ये गुफ्तगू मैं जमात के लिए भी नहीं, हर चीज को करूँगा। फिर जमात वाले भी उंगली उठाएंगे कि हजरत क्या की बोल रहे हैं हमारे लिए। नहीं अजीज, मैं किसी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मेरी खुद की बारे में कर रहा हूँ। जो 11वीं शरीफ करेगा, इधर पॉइंट पे आइए, 11वीं शरीफ करेगा, वो 11वीं शरीफ कैसा है, किस लहजे में करना है मैं बताता हूँ। 11वीं शरीफ कैसा बनाना, किस तरीके में बनाना, हर वक्त बनाना, मिलाद भी हर वक्त बनाना, जुलूस निकालना किस एहतराम से निकालना वो भी बताऊंगा। पहले इसको सुनो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो मुसलमान नहीं बनेगा। खाली उस पे तवज्जो ये देने का है, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया तो मुसलमान नहीं बनेगा, मोहम्मद रसूल बना बोला तो भी मुसलमान नहीं बनेगा, दोनों एक साथ बोला तो मुसलमान नहीं बनेगा। अब किसमें मुसलमान बनेगा, अब किस तरीके में मुसलमान बनेगा, अब ये समझिए मुसलमान किस तरीके से बनेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से मुसलमान नहीं बनता, खाली कलमा आता हूँ। मुसलमान किस तरीके में बनता, नमाज पढ़ने से बनता नहीं, नफ्स से पैर रखना तो मुसलमान बनेगा, जिक्र करने से भी मुसलमान नहीं बनेगा। नफ्स पे पैर रखना अजीजो, नफ्स पे पैर रखना, खाली जिक्र अल्लाह का जिक्र करने से मुसलमान नहीं होगा, खाली नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता अजीजो दोस्तों। बुराई से भी हमें बचना है, नफ्स पे पैर रखने से मुसलमान बनता है, नफ्स पर पैर रखने से मुसलमान बनता है, नफ्स को टुकड़ा टुकड़ा कर नमाज पढ़ वो करता है वो है। अब इसमें गौसे आजम दस्तगीर का तस्वा बताओ। गौसे आजम को ठंडा पानी पीने को दिल करा, अब मौसम में उसको भी ठंडा पानी का पीने का तलब पड़ती ना, तो अब गौसे आजम दस्तगीर को ठंडा पानी पीने को लगा। अब गौसे आजम दस्तगीर का तस्वीर सुनो, अगर हम रहते तो फिर से ठंडा पानी निकाल कर पीते थे, ऐसा मजा लेके पीते थे, मेरा नफ्स मांग रहा है तो मैं पानी क्यों नहीं पीऊं, ऐसे मुसलमान। अब गौसे आजम का तस्वीर सुनो, वली किससे कहते, वली इसे कहते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वली इनको करे इनको ही मानना, बल्कि नहीं बोल रहा हूँ सबको मानना, ऐसा नहीं है। अल्लाह के जो खास बनने गए तो उनको भी मानना जरूरी है अजीज और दोस्तों। तो सुनो, अब अल्लाह के वली गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को क्या दिल बोला, पानी पीने, मीठा पानी पीने को दिल बोला, ठंडा पानी। बहुत गर्मी हो रही थी गौसे आजम दस्तगीर को, तो फ्रिज में से पानी निकाल कर पी सकते थे, क्यों नहीं पिए, किस वजह से क्यों नहीं पिए, क्योंकि मेरा नफ्स मांग रहा है तो मैं नहीं पीऊंगा, मेरा नफ्स मांग रहा है कि ठंडा पानी पीने के लिए, मैं ये करूंगा कि पानी नहीं पीऊंगा, मैंने साल तक पानी ना पीऊंगा, मेरा नफ्स ठंडा पानी से दूर हो जाना। इसके लिए हमारे गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ठंडा पानी पिए ही नहीं, खाना भी नहीं खाते थे, पट्टों से पेट भरते थे, पट्टे मुंह में डालकर निगलते थे, मगर पानी नहीं पीते थे गौसे आजम। ये है गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह। गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ये है, वली कामिल ये है। हमें इतना भी तरसीरा मिल रहा है तो ये शुक्रिया अदा करो। अब अपने को ये नहीं मालूम कि नफ्स कैसा कंट्रोल करना, ये वलियों से सोहबत में रहे तो हर चीज मालूम। अब अपना इल्म अपने पास रखे तो वली के सामने। अब मैं एक बात बताऊं, हाथ चूमना, कहीं को चूमना, अब मैं ये बताऊं कि चूमना अलग चीज है भाई, सजा करना अलग चीज है। चूम गए तो क्या होता, दौलत उतर जा रही, हर चीज उतर जा रही। अल्लाह के वली का हाथ चूमने से क्या होता, अल्लाह की मिठास आती, अल्लाह की मिठास आती नहीं आती, हुजूर का नूर आता नहीं आता,
ولی کامل جو بنتا ہے اس کے چہرے پہ نور آتا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ جانشین بننے سے نور آتا, خلافت ملنے سے نور آتا؟ نہیں عزیزو, ذکر کرنے سے نفس پہ پیر رکھ دیا تو بس مسلمان ایسا بن جاتا ہے, اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اب اللہ کا ولی بن گیا تو اللہ کا ولی میں ایسا نہیں. اللہ کے ولی ایسے رہتے, ادب احترام سے رہتے. اب ان کے ولی حضرت رہتے, حضرت کے سامنے جھک کر بیٹھتے. ایسے ولی, ایسے ولی بنتے, اس سے ولی بنتے. سنے نا. تو اب غوث اعظم صدیق کا اور ایک تصفیہ سنو, نفس پہ پیر کس طریقے رکھا. اب ان کو بیٹھنا دل نے بولا, ٹھہر کے پڑھنا دل بولا. تو غوث اعظم کیا سمجھے, کیونکہ ٹھہر کے پڑھیں گے نفس اور اچھا قرآن پڑھنے کے واسطے دے رہا. تو پھر غوث اعظم کے دل میں یہ آیا کہ میرا نفس یہ پوچھ رہا ہے قرآن کو پڑھو تو میں قرآن بالکل پڑھوں گا. غوث اعظم دستگیر اپنے نفس کو تکلیف دے کر ایک پیر پہ پڑے سو ولی ہے. ایسے ولی بھی ملیں گے آپ کو, تلاش لیے تو ولی ایسے بھی ملیں گے. ایک پیر پر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھ کر سوتے تھے. ایسے ولی ہے, ایسے ولی ہے. اسے کہتے ولی, ولی کا سلسلہ ایسے کہتے. خالی جھنڈے لگانے سے ولی کا تسلیہ نہیں ہوتا عزیزو. مسلمان نہیں بنیں گے نفس پہ پیر رکھنے سے مسلمان. 11ویں شریف کا جھنڈا لگائے, گیسوں بار نہیں لگائے, کوئی بچے نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. بینڈ باجا بھی رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل کے نوجوانوں ایسا رکھتے ہیں غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے ایسے 11ویں سے محمد کے 11ویں شریف کو سوگت. 11ویں شریف کے جھنڈے پہ کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لکھا ہوا رہتا ہے. ایسے جھنڈے کو کیا بینڈ لگاتے ہیں؟ کیا نہیں لگا سکتے عزیزو دوستو. 11ویں شریف کے وقت جھنڈا بھی نب کو لگاؤ, اس میں کوئی کامل نہیں ہے, مگر نب سے پیر رکھو. اسے 11ویں شریف بولتے. اسے کہتے غوث اعظم دستگیر کا دیوانہ. اسے کہتے غوث اعظم دستگیر کا دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ جو نفس پہ پیر رکھے گا, اللہ تعالیٰ کی ہر ایک عبادت کرے گا, اسے ولی کہتے ہیں. اسے کہتے غوث اعظم دستگیر کا دیوانہ. اسے کہتے ہیں حضور کا دیوانہ. حضور کا دیوانہ, حضور کا نور بھی آئے گا چہرے پہ. آج کل کے نوجوان یہ تذکرہ میں دوبار پیدا رہا ہوں. کیوں دوبار رہا ہوں؟ کہ اس چیز سے دور, ایسے چیز سے دور رہیے. نفس جو چیز مانگ رہا ہے اس چیز سے دور رہیے. اللہ سے محبت رکھیے. اور یہ غوث اعظم دستگیر کا طریقہ ہے. غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں ایک چور آیا تھا. کون چور آیا؟ چور آیا تو غوث اعظم, اصل یہ شروع کیسے ہوئی؟ لنگر چلتے رہتا تھا غوث اعظم دستگیر کا. اتنے سارے پلیٹاں ڈسٹ بین میں ڈالے گا. چور دیکھتے تھے, ڈوبتے تھے, دیکھتے رہتے. تو پھر غوث اعظم دستگیر کے خانقاہ میں اتنا لنگر ہے تو کتنا پیسہ رہے گا. چلو میں غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے گھر جا کر لوٹوں گا. تو چلے غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں قدم رکھنے سے پہلے ایسا نشانہ رہتا تھا وہ چور کے پاس, ایگزیکٹ نشانہ. تو خانقاہ میں جانے سے پہلے گئے, چلتے گئے. غوث اعظم دستگیر کے خانقاہ میں دیکھے ہر جگہ کچھ نہیں ہے. یہاں اللہ محمد لکھا ہوا ہے, مسجد ڈیکوریشن کری ہے, اور اچھا مینار بنا ہوا ہے, گنبد بنا ہوا ہے. غوث اعظم دستگیر کے صفرے مبارک صفرے بنے ہوئے ہیں, نماز پڑھنے کے مصلیاں بنے ہوئے ہیں, ہر چیز بنے ہوئے ہیں, مصلیاں بنے ہوئے, نہ کچھ پیسہ نہیں لکھ رہا. پھر لنگر کیسا آ رہا غوث اعظم دستگیر کے ادھر کارخانے میں سے؟ تو پھر غوث اعظم دستگیر کے روم میں چلے گئے, دیکھے کہ اس میں ہر چیز لوں گا. تو اس میں غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوٹی سی پیٹی تھی,
उस पेटी से गुजारा करते थे। तो गौसे आजम दस्तगीर आराम कर रहे थे सोचे, सो रहे थे सोचे, मगर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ अल्लाह का जिक्र करते करते देख रहे थे उस चोर को। तो पेटी हर जगह नजर आ देखा, ना पैसा मिल रहा नहीं, ना अलमारी नहीं है, ना फ्रिज नहीं है, हर चीज नहीं है। फिर लंगर कैसे आ रहा गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह है। जहाँ अल्लाह की रहमत बसती है वहाँ अल्लाह का लंगर है, तो किसका लंगर चलेगा बोलो? अल्लाह का पैसा चलेगा, लंगर किसका चलेगा? हुजूर करीम गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह हुजूर का भी लंगर चलेगा, अल्लाह गौसे आजम दस्तगीर का लंगर चलेगा। यानी अल्लाह के वलियों का जिक्र होगा तो वहाँ अल्लाह का जिक्र चलेगा ना। तो वैसे ही उन्होंने क्या करे, पूरी जगह छान मारे, यहाँ दिख रहा नहीं कुछ चीज, मैं क्या ले जाऊं इधर। फिर लंगर तो इतना करे आ रहा, चलो इस पेटी में ले गई है। उस पेटी में क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सामान रखे हुए थे पेटी में, उस चीज थी। उस पेटी को उठा के ले जाना सोच रहे, दरवाजा घूम जा रहा, फिर रखे, फिर दरवाजा दिख जा रहा, फिर पेटी उठा रहे, फिर दरवाजा गए, फिर पेटी रखे, फिर दरवाजा, ऐसे ही पूरा रात गुजरने आ रही थी। फिर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे वहां से जिक्र करते करते। फिर उस चोर ने कहा, ये पेटी गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का सलामत रहने दो, मैं कुछ नहीं लूंगा, ये दरवाजा बंद हो जा रहा है बोलकर अपने दरवाजे से निकले, पेटी रख कर निकले बात से। ऐसे ही सुबह हो गई। गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे अपने कानखा में जिक्र करते वक्त, तो उनके जो साथी लोग थे आपके कानखा में चोर आया था। तो गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हाँ आया था, मैं उसको देख रहा भी था, वो मुझसे देख रहा भी था, मगर उसको ध्यान नहीं गया कि मैं देख रहा हूँ या सो रहा हूँ, सोच रहा था, मगर मैं सोया नहीं था। मैं गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हूँ, मैं देख रहा था उस चोर को, वो चोर मुझे भी देख रहा था, फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहा। क्या पूछे उनके साथी को, उनके जो सोबत में जो भी हर चीज रहता, आप उनको कुछ नहीं कहते। मेरे पास है क्या? किसी का चीज नहीं है, ना हर चीज नहीं है, सिर्फ अल्लाह का हर चीज है, अल्लाह की हर चीज है मेरे पास, ना कुछ पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। जाओ उसे चोर को बुलाओ। गौसे आजम दस्तगीर दिए कि जाओ उस चोर को बुलाओ। अब उस चोर को बुलाया गया, उस चोर को बुलाया तो आज कितने बड़े वली बने, वली कामिल बने उन्होंने। देखे ऐसे बने, ऐसे अल्लाह के दीन ये वलियां कामिल ऐसे रहते हैं। दोस्तों इस बात को मुकद्दस रखकर ख्वाबों में रहिए, आप भी वली बनेंगे इंशाअल्लाह। नफ्स पे पैर रखे तो वली कामिल बनेंगे। जानशीन बनने से वली नहीं बन सकते, खिलाफत बनने से नहीं बन सकते। अपन खुद अपने नफ्स पे पैर रख दिए तो वली कामिल बन सकते। अल्लाह खुद कह रहा है, मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ वली कामिल, मैं तुम्हारे लिए दोस्त बनाने के तैयार हूँ। आप मुझ पे हाथ दिए तो हाथ ले लूंगा, मुझ पे हाथ रखे तो मैं दोस्त बना दूंगा। तो हाथ बढ़ा रहे तो हाथ को क्यों टुकरा रहे साहब? अब कुछ लोग कहते हजरत हाफिज कुरान हाफिज आलिम गरीब रहते। अरे बेवकूफ, वो गरीब नहीं रहते अजीजों। गरीब किसे कहते? अल्लाह ताला की गरीब किसे कहते? अल्लाह का जिक्र करने से भूखा नहीं होता, पेट में चूहे नहीं दौड़ते, उसका पेट भरते रहता है। कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला उसका पेट भरता है, उसकी चक्की भी। अब मैं खास एक चोर को अपने दीन मकाम को बनाया, बन करके रखाया गया उनको। तो उन्होंने खाली कुरान पढ़ते थे तो वो चक्की भी अपने आप फिरती थी। अब बोलो ये अल्लाह का करिश्मा तो किसका करिश्मा? बोलो ये अल्लाह के वली खास बंदों का ये करिश्मा रहता। वो कभी भूखा नहीं रहता अजीजों दोस्तों, उसका पेट अल्लाह भरता है, उसको भूख नहीं लगती है, कुरान पढ़ने से लगा हुआ जाता है,
تو اسے بھوک نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ کے ولی بننا ہے تو اس طریقے سے میرے اللہ کا ذکر کریے، درود شریف کا ذکر کریے، لا الہ الا اللہ محمد رسول کا، جس سے بیعت ہوئیں گے، اچھے ولی کامل سے بیعت ہوئیے اور ان کا ذکر لے کر بیعت ہوئیے اور وہ ذکر کو بار بار دہرائیے، اور حضرت کے صحبت میں جانا ضروری ہے، ان کے صحبت میں ہر چیز سیکھنا ہے، ہم اور آپ کو اس چیز پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ غوث اعظم دستگیر سے محبت کرنا ہے تو اس بوگنے کو ہلا لے کے نہیں بیٹھنا، اس پہ سجدہ نہیں کرنا۔ عزیز و دوستو، جھنڈا لگانا یہ سنت رسول کا ہے، نہیں لگانے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یار اونٹ لے جا کر گول بینڈ بجا لے کے لے جانا یہ نہیں ہے، یہ کامل بھی نہیں لے جانا ہے، یہ اپنے قرآن پاک میں نہیں ہے، نہ حدیث پاک میں نہیں ہے، نہ کس میں بھی پاک میں ذکر نہیں ہے۔ عزیز و دوستو، جھنڈا لگاؤ یا نکو لگاؤ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سال کرے اس سال کیوں نہیں کرے صاحب، ایسا حجت نہیں لگانا کہ خالی اپنے پاس غوث کا سایہ رہے تو ہر غریبوں کو ہر چیز کی سہولت مل جاتی ہے، غوث کا پنجہ رہے تو ہر چیز کی سکون ملتی ہے اور غریبی دور ہوتا ہے۔ وہ جو غوث کے اعظم کا دستگیر کا نام لیتا ہے وہ اسے کبھی بھوکا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب بولیں گے پھر اس میں بھی تم مصفہ نکالیں گے، نہیں، اللہ کے ولی کا ایسے ہی ذکر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بھی ذکر لیجئے، محمد رسول کا ذکر لیجئے اور ولی کامل کے بھی صحبت میں جائیے، انشاءاللہ بابرکات میں۔ ہمیں نفس پہ پیر رکھنا ضروری ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنت بابرکات میں ہمیں پڑھنا ہے۔ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ جیسا طریقے میں چلے تھے اس طریقے میں چلنا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنانا ہے ان چیزوں کو۔ میں غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے نوری سلسلے سے بات کر رہا ہوں، نوری سلسلہ کہہ رہا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ ایسے بڑے ولی ہیں اور اس پہ نوری سلسلے سے بیعت ہوئی ہے، اچھا بڑا مقام ہے۔ اور جو ولی کے صحبت میں رہے گا، ایسے ولی کامل رہنا کہ ٹائم پہ نماز پڑھانا، ذکر بھی ٹائم پہ رہنا، نماز اذان ہوتے ہی نماز شروع کرنا، ایسے ولی کو چنیے، ایسے ولی سے بیعت ہوئیے۔ میں تو یہی آپ کو ذریعہ دیتا ہوں، غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ پکڑیے، نوری سلسلہ ان کا ہی سلسلہ ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کامیابی ہوگے۔ جہاں محفل ہوگی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں کی، یعنی دیوانے بولے تو اپنے شیخ کی ذکر بھی ہوگا، وہاں جانا ضروری ہے۔ وقت آمنا الحمدللہ الذی نفس پہ پیر رکھنا ضروری ہے۔ عزیز و دوستو رحمت اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ تشریف لانا وقت بھی کتنا سبحانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، اور کرتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا تشریف امبری یعنی زلف سبحانہ، اور کلمہ طیب پرانا، مرتے وقت آپ کا دیدار بتانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
صدقہ تو غوث البلا کا، صدقہ دو احمد رضا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، عشق تو غوث البلا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا ربی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو جہاں کے راج والے وہ ہے ہمارے خواجہ پیا، تو جہاں کے مہراج والے وہ سائے غوث البلا ہے، غوث اعظم امام التقیٰ من التقیٰ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ الذی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ الذی، ونستغفرک ونتوب الیک۔